اچھا بھائی، یہ جو 14 اگست کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر آپ کو ہم چھٹی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا. 1947 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں تھیں. دیکھو، چند کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا 14 اگست کے بارے میں بہت ضروری ہے. پہلی بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان لبرل لوگوں نے بنایا ہے. یہ بات 100% غلط ہے. پاکستان مذہبی لوگوں نے بنایا، علماء نے بنایا. قائد اعظم کو فل سپورٹ کرنے والے علماء تھے. لوگ کہتے ہیں قائد اعظم لبرل آدمی تھے، یہ بھی 100% غلط ہے. میرا اس بارے میں چند سال پہلے بیان ہوا ہے کہ قائد اعظم شروع میں لبرل تھے، آخر میں مذہب کی طرف آئے تھے، اور مذہب سے محبت، اللہ سے محبت، اسلام سے محبت نے ان کو مجبور کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہو. لوگوں کا ماضی کیا گزرا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اس لیے وہ لبرل ہوتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مذہب کی طرف آئے تھے اور علماء نے ان کا ساتھ دیا اسی بیس پر کہ یہ مذہب سے محبت کرتے ہیں. میں نے پورے حوالوں کے ساتھ اس پر بیان کیا تھا، ابھی میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس پہ پورے حوالے دیے تھے میں نے کہ مولانا شریف تھانوی نے کیا لکھا، ان کو قائد اعظم نے کیا جواب دیا. قائد اعظم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. یہ جو علامہ شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، قائد اعظم کے کہنے پہ پڑھائی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ لبرل ہوتے تو وہ اتنے بڑے مولانا کو نہ کہتے کہ یہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے. اتنا پروٹوکول قائد اعظم نے علماء کو دیا کہ پاکستان دونوں، جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں، بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں کا جھنڈا مولویوں سے کہا ہے کہ لہرائیں گے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دونوں علماء تھے. ان کی قرآن سے محبت، آپ ان کی قائد اعظم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے، اب چونکہ اس کے لیے ایک تگڑا وکیل چاہیے تھا علماء کو، علماء چونکہ دنیاوی تعلیم سے آشنا نہیں تھے تو وکیل چاہیے تھا، تو ایسا وکیل جو مذہب سے محبت کرے، ورنہ انگریز نہیں چاہتا. دیکھو سب سے بڑی پتہ ہے کیا علامت ہے؟ باطل کے تیروں کا رخ دیکھا جاتا ہے نا کس طرف ہے. آپ اگر لندن کی لائبریریز میں جائیں گے نا، جو گئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی ہیرو گزرے ہیں ان کا بڑا اچھا تذکرہ ہوتا ہے، جو جن کو ہیرو سمجھا جاتا ہے اگرچہ وہ ہیرو نہیں تھے. جیسے ترکی کا جو اتاترک تھا، بڑے اچھے اس کو ترکیوں کا باپ بنا کے پیش کیا ہے. قائد اعظم کے بارے میں گورا اچھے الفاظ میں تبصرہ نہیں کرتا. گورے کو تھا کہ انہوں نے ہمیں زخم پہنچایا ہے. گورے کی پالیسی کچھ اور تھی کہ یہاں مسلمان میں پسیں گے انڈیا میں نا، ہندوستان میں. گورے کی پالیسی یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہو. تو پہلا تو آپ نے کانسیپٹ یہ کلیئر کرنا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان تھے، علماء کی، ٹھیک ہے کچھ علماء مخالف بھی تھے لیکن وہ اس بیس پہ مخالف تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ انڈیا پاکستان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، اگر یہ ایک رہے گا تو ہم یہاں حکومت کریں گے ہندوستان میں. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ ہندو اکثریت میں ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا اور انگریزوں کی ساری ہمدردیاں ہندوؤں کے ساتھ ہوں گی. مسلمانوں نے گوروں کو اتنے زخم چٹائے ہیں کہ کبھی بھی برطانیہ جو ہے وہ مسلمانوں کو ہندوستان میں سپورٹ نہیں کرے گا. تو ابھی تھوڑا مل رہا ہے، لے لو ورنہ اس سے بھی جاؤ گے، یہ مطلب تھا ان کا. تو ہماری رائے میں حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے درست تھی. باقی اختلاف اس میں تھا لیکن وہ اختلاف بھی جب پاکستان بن گیا تو ہمیشہ کے لیے ختم. مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے پاکستان کو مکمل سپورٹ کیا. ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو پاکستان بننے کے خلاف تھے، اب آپ پاکستان کو سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد بننی چاہیے کہ نہیں، جب بن جائے تو وہ مسجد کیا ہے؟ قابل احترام ہے. کتنی زبردست رائے تھی ان کی. تو جو مخالف تھے وہ بھی پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے حق میں ہو گئے تھے. تو اس میں علماء کا بہت بڑا کردار تھا. ایک کانسیپٹ یہ درست کریں آپ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلا کانسیپٹ، قائد اعظم سیکولر نہیں تھے. یہ جو آج کل لوگ نا پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا قائد اعظم کو بار بار سیکولر 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 کہہ رہے، ثابت کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 2، پاکستان بنانے میں علماء کا سب سے زیادہ کردار ہے، سب سے زیادہ سپورٹ کیا علماء نے. تیسری بات، لسطن اسلام کے نام پہ بنائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چند سال پہلے پاکستان میں اس طرح کی تحریکیں چلنا شروع ہوئی تھیں کہ پاکستان ایک سیکولر کنٹری ہے، پاکستان کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، اس کو ہٹوانا چاہیے. میں نے خود بیان سنا چیف آف آرمی کا، اس وقت غالباً راحیل تھے، انہوں نے بیان کیا کہ پاکستان میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اسلامی کنٹری ہے،
یہ پاکستان سے ختم کرنا ممکن نہیں ہے. بڑا خاندانی بیان کیا تھا انہوں نے. اس لیے کہ میں اب آپ کو اپنے الفاظ میں ڈیفائن کرتا ہوں. اگر پاکستان میں آئین میں یہ نکال دیا جائے نا کہ یہ اسلامی نہیں ہے, قرآن و سنت اور اللہ کے تصور کو نکال دیں, تو پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ بن جائے گا. تو انڈیا بھی سیکولر اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے؟ کہنے کی حد تک ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر انڈیا بین الاقوامی عدالت میں جا سکتا ہے کہ ہمارے کنٹری کو 2 حصوں میں توڑا گیا تھا اسلام کے نام پہ, جب یہ سیکولر اسٹیٹ ہے تو اب اس کو الگ وجود باقی رکھنے کا اس کے پاس جواز کیا ہو گیا؟ ختم. تو پاکستان ایک ایسا اسلامی کنٹری ہے کہ اس کے پاس اسلام کو ختم کرنے کا آپشن کیا ہو گیا. تو خاندانی ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ کیا کریں یار, اردو میں تو اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں میں. یعنی پاکستان ایسا خاندانی اسلامی ریاست ہے کہ اسلام سے پیچھے ہٹنے کا آپشن اس کے پاس ہے ہی نہیں. یہ اپنے وجود کو ختم کر دے گا اگر یہ سیکولر اسٹیٹ بن گیا. تو یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو ایک آدمی شریف ہے, اس کے پاس بدماش بننے کا آپشن ہی ختم ہو گیا. ایسے آدمی کو فوراً اپنی بیٹی دو گے کہ نہیں دو گے؟ کیا خیال ہے کہ یار اس میں بدماش بننے کا آپشن کیا ہو گیا؟ ختم. ڈاکٹروں نے کہا ہے اگر تو نے چرس پی تو مر جائے گا, تو نے سگریٹ پی تو مر جائے گا, تو نے گٹکا کھایا تو مر جائے گا. وہ کہے گا بھائی ہم تو مجبوراً اب شرافت کے ساتھ ہی ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی. اب بولو گے یار یہ ایسا شریف ہے کہ اس کے پاس بدماش بننے کا آپشن ختم. تو پاکستان ایک ایسی اسلامک اسٹیٹ ہے کہ اس کے پاس سیکولر اسٹیٹ بننے کا آپشن ختم. یہاں لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں اتنے سارے قوانین غیر اسلامی, اتنے سارے قوانین غیر اسلامی, عدالتیں خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں دھاڑ دھاڑ کر کے. یہ کون سا خلا ہو رہا ہے بھائی؟ شوہر طلاق دے سکتا ہے, عدالت تھوڑی ڈیورس دے سکتی ہے. تو میرے بھائی یہ ہمارے نالائق ہونے کی دلیل ہے کہ ہم نے اسمبلیوں میں ایسے لوگوں کو بھیجا جو ان ایشوز پر آواز نہیں اٹھاتے. ہم نے بیوروکریسی میں ایسے لوگوں کو بھیجا کہ جو کوئی مثبت تبدیلی نہیں لے کر آتے. ہم نے فوج میں ایسے لوگوں کو بھیجا جو مثبت تبدیلی کی بات نہیں کرتے. ہم اگر اچھے لوگوں کو آرمی میں بھیجیں, ہم اگر اچھے لوگوں کو عدلیہ میں بھیجیں, ہم اگر بیوروکریسی میں اچھے لوگوں کو بھیجیں تو پھر اچھے لوگ ہی جائیں گے. مذہبی لوگ سب چیزوں کا بائیکاٹ کر کے اپنے آپ کو مسجد مدرسے تک محدود رکھتے ہیں. سارا سسٹم چلا جاتا ہے لبرل لوگوں کے ہاتھوں میں. پھر وہ قرآن و سنت کے نام پہ ہی جو عدالتی خلا ہے نا, لیبل اس پہ قرآن و سنت کا لگا ہوا ہے. عدالت قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کے خلا کی ڈگری دے رہی ہوتی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, یہ سورہ بقرہ کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں خلا پہ کہ حدود اللہ پہ چونکہ ایکچولی قائم نہیں رہ سکتے لہذا میں ان کو طلاق دے رہا ہوں. ابے قائم نہیں رہ سکتے تو کہاں سے طلاق دے رہا ہے؟ صحیح ہے نا. تو لیبل سب قرآن و سنت ہی لگا ہوا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا نا کہ وہ جنہوں نے قل اللہ غلط پڑھی تھی, کون تھے وہ؟ رحمان ملک صاحب, انہوں نے قل اللہ غلط پڑھی. مجھے کسی نے کہا دیکھو مفتی صاحب آپ بار بار کہتے ہو اسلامی کنٹری ہے, یہ کیسا اسلامی کنٹری ہے جس میں اتنی بڑی پوسٹ پہ آدمی کو قل اللہ نہیں آتی؟ میں نے کہا یہ اسلامی کنٹری ہے جس کو قل اللہ نہیں آتی مجبور ہے قل اللہ پڑھنے پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سسٹم کہہ رہا ہے قل اللہ پڑھنی پڑے گی آپ کو, بسم اللہ پڑھنی پڑے گی, تقریر کا آغاز بسم اللہ سے شروع کرنا ہے, قل اللہ پہ ختم کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کو نہیں بھی آتی وہ مجبوراً پڑھ رہا ہے. جب یہ الیکشن کے لیے سلیکشن ہو رہی تھی نا تو انٹرویوز ہو رہے تھے. سرگودا میں تھا تو الیکشن ہونے والے تھے, 20-25 سال پرانا واقعہ ہے. تو بہت سارے کینڈیڈیٹ جو آتے ہیں سلیکشن کے لیے تو ان کو پرمیشن ملتی ہے نا کہ آپ الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو مجھے کسی سیاستدان نے بتایا یار مجھ سے اذان پوچھ رہے ہیں, اذان سناؤ. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے کیا ان سے, کہتے ہیں میں نے پوچھا یار مجھ سے اذان کیوں سن رہے ہو, میں تو الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں. تو جو انٹرویو لینے والے نے کہا کم بخت تو اسلامی ملک کا سربراہ بننے جا رہا ہے, تجھے اذان بھی نہیں آتی کیا؟ تو شکر ہے دعائے قنوت نہیں پوچھی, ورنہ کسی کی بھی سلیکشن نہیں ہوگی. تو اذان کا کیوں پوچھ رہا ہے, کلمے کا کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کہ کم بخت تھوڑا سا تو شو کرنا کہ تو مسلمان ہے, کچھ تو بتا. آگے پھر یہ پوچھ لے کہ فجر کی اذان اور ظہر میں فرق کیا ہے, یہ تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گا. تو پاکستان اسلامک کنٹری ہے, تھا اور انشاءاللہ رہے گا. باقی امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو بندے آگے جا رہے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. تو صحیح بندے جائیں گے تو قانون آپ کا ساتھ دے گا, لبرل لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا. اب آپ بائیکاٹ کر کے, الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ جاتے ہو, آپ اچھے لوگوں کو آگے نہیں لے کر آتے, آپ علماء کی مخالفت کرتے ہو, آپ جو بھی ملک کا کوئی خیر خواہ آتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچ لیتے ہو. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کے اندر ہوں گی تو اس کے بعد آپ ہی ٹھیک نہیں ہو.
تو اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا واضح لفظوں میں، 2 جگہ قرآن میں آتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کہتے ہیں جو قوم اپنی حالت خود تبدیل نہیں کرتی ہم اس کی حالت تبدیل نہیں کرتے. تو چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی. نیوٹن نے بھی ارشاد فرمایا دامت برکاتہم، چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو چینجر ہم لوگ ہیں. تو تمیز سے چینجنگ کریں، اسکول بنائیں ایسے اسکول جن میں ایجوکیشن ہائی لیول کی ہو اور ماحول اسلامی ہو. اب جو اسلامی اسکول کھلتے ہیں ان میں اسلامی ماحول ہوتا ہے، ایجوکیشن تیل لینے گئی بھی ہوتی ہے، بس ٹوپی پہنا دیتے ہیں، وہ شلوار یہاں تک لے آئیں گے اور پینٹ کے بجائے ناڑے باندھ دیتے ہیں شلواروں کے موٹے موٹے، اور سفید کرتے سرمے ورمے لگا دیے. اسلامی ماحول. پڑھائی کہاں ہے ہی نہیں. جو ٹیچر ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے پتہ نہیں کہاں سے ادھار لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب معیار ہی نہیں ہے، معیار ان اسکولوں کا ہے جو انگریزی اسکول ہیں، بلکہ انگریزی نہیں کہنا چاہیے، جو لبرل اسکول ہیں ان کا معیار اچھا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، مولانا بنانا ہوتا تو مدرسے میں لے جاتے اس کو، تو ڈاکٹر تو بنے کمبخت. تو معیاری ہیں کچھ بہت تھوڑے ہیں. تو آپ لوگوں سے میں کہتا ہوں اسکولوں کا جال بچھا دو، ایسے معیاری خاندانی اسکولوں کہ لوگ کہیں یار ہمارا بچہ یہاں پڑھے گا، نماز کا پابندی ہوگا، ماں باپ کا احترام بھی سیکھے گا، اور بہترین اسکالر بن کے نکلے گا، وہ بہترین ڈاکٹر بن کے نکلے گا، بہترین سائنٹسٹ بن کے نکلے گا، بہترین جج بن کے نکلے گا، آرمی کا بہترین آفیسر بنے گا یہ فیوچر میں. تو یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس پر سوچنے کے لیے تیار بولو نہیں. اور جو کرتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، نہ اچھا خود کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. ہمیں انقلاب پتہ ہے کیسے چاہیے؟ اڑا دو، کنٹینر لا کے اسلام آباد بند کر دو، اس طرح ہمیں انقلاب چاہیے. روڈ بلاک کر دو، دھماکے کرو، حکومت کے خلاف فوج کو برا کہو، عدلیہ کو برا کہو. ایک صاحب نے لاہور سے مجھے فون کیا کہ لاہور کے جج نے اتنا غلط فیصلہ کیا اسلام کے اگینسٹ، آپ اس جج کے خلاف تقریر کریں. میں نے کہا میں جج کے خلاف تقریر کروں گا، اگلی تقریر کے میں قابل نہیں رہوں گا، توہین عدالت کا کیس چلے گا، مارکیٹ سے میں شارٹ ہو جاؤں گا، بس وہ میری آخری تقریر ہوگی اور عوام پہ اثر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ، اور آپ بھی مجھے جیل میں ملنے کے لیے نہیں آئیں گے کہ مفتی صاحب نے حق بولا تھا، چلو میں مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آؤں، کوئی بھی نہیں پوچھے گا. کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوگا، پھر کیا کریں؟ میں نے کہا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہہ رہے میرے 3 بیٹے ہیں. میں نے کہا آپ تینوں کو کے بارے میں فیصلہ کرو، میں ان کو پاکستان میں سپریم کورٹ کا جج بناؤں گا تینوں کو، اور ابھی سے ان کی ٹریننگ شروع کر دو. انسان کا بچہ بناؤ، مذہب سے محبت سکھاؤ. میں نے کہا جب یہ سپریم کورٹ کے تینوں میں سے ایک تو کامیاب ہو جائے گا نا، سپریم کے نہیں تو ہائی کورٹ کے تو بن ہی جائیں گے. پھر میں نے کہا یہ انشاءاللہ غلط فیصلہ نہیں کریں گے. تو تبدیلی آ سکتی ہے لیکن تمیز سے. وہ تمیز مارکیٹ سے کیا ہے؟ شارٹ. ہم چاہ رہے ہیں ایک دم سے یوں الٹ جائے سارا سسٹم. اور اچھا لوگ اسی مولوی کو کہتے ہیں جو فوج کو گالیاں دے رہا ہو، عدالتوں کو گالیاں دے رہا ہو، حکمرانوں کو گالیاں دے رہا ہو، کہہ رہے ہیں حق پرست آدمی ہے. او بھائی ہے تو کریں کیا؟ اول تو ضروری نہیں حق پرست ہو، بہت سی باتیں غلط الزام بھی لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا کر رہا ہے یہ گالیاں دے کے؟ رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ رزلٹ زیرو ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. کام کرو کام، سمجھتے ہو؟ تو پاکستان اسلامی کنٹری ہے، اگر اس میں غیر اسلامی چیزیں ہیں تو میرے اور آپ کی وجہ سے ہیں. ہم انسان کے بچے بن جائیں، مثبت تبدیلی لائیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ سیٹ ہو جائیں گی. ملک ہمارے ساتھ ہے، قانون لا ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. میں اسلام آباد یونیورسٹی گیا تھا پاکستانی لا پڑھنے کے لیے، تو جو ہم نے لا پڑھا سنا وہ سارے پروفیسر یونیورسٹی کے یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا آئین مولویوں کو سپورٹ کر رہا ہے. آئین کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ مکمل علماء کو سپورٹ کر رہا ہے. علماء آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سپورٹ مکمل ہمیں آئین کا، ہم تیار ہی نہیں ہے. تمیز سے جو ایک پروسیس ہے اس سے، تو اس کے لیے آپ کو دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے، دنیا کی نالج بھی آپ کو حاصل کرنی ہے. انقلاب تو میرے بھائی اسی دونوں نالج سے آتا ہے. اچھا ایک تو کانسیپٹ کیا ہو گیا، قائد اعظم کیا تھے؟ مذہب سے محبت کرنے والے. نمبر 2 پاکستان بنانے میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ علماء کا کردار ہے. تیسرا جو علماء مخالف بھی تھے نا وہ بھی آخر میں ساتھ ہو گئے تھے. یہ تیسرا نمبر مستقل یاد کریں، کیونکہ میڈیا پہ یہ اچھالا جاتا ہے فلاں مولوی مخالف. تو بھائی تو مخالف تھے، رائے کا اختلاف تھا، بعد میں تو سپورٹ کیا انہوں نے. چوتھے نمبر پہ پاکستان میں جو آپ تبدیلی لانا چاہتے ہو تو کیسے لاؤ گے تبدیلی؟ ایجوکیشن سسٹم کو صحیح کر کے اپنے ہاتھ میں لو سسٹم، اور ایسے رجال یہ جو ادارے یہ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرو.
پانچواں آپ کو یہ کانسیپٹ پاکستان کے بارے میں اس یوم آزادی کے موقع پہ یہ ضروری ہے، پاکستان کی ویلیو اور اہمیت. ہمارے ہاں بہت سے لوگ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے کیونکہ ان کی نظر میں پاکستان کی ایز اے ریاست ویلیو نہیں ہے. وہ حکمرانوں کی نالائقیاں ریاست کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اس ملک میں کیا فائدہ جب ڈالر اتنا مہنگا جا رہا ہے اور آپ ٹیشو پیپر سے نچوڑ کے اپنی بائک میں پٹرول ڈال رہے ہو، اور جو CD-70 خرید کے پٹرول کی ٹینکی بھر رہا ہے اس کو لوگ ٹینکی فل ہونے پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں. کیسا ملک، کیسا ملک. میرے بھائی آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ جو دنیا میں اسلام دشمن قوتیں ان کو کھٹکتا سب سے زیادہ کون ہے؟ پاکستان. وہ کہتے ہیں بھوکے ننگے ہو کے بھی ہمارے لیے کباب میں سب سے بڑی ہڈی کیا ہے؟ پاکستان ہے. جو اسلام دشمن قوتیں ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر ہم اتنے گرے مرے پڑے سڑے ہوئے ہوتے نا تو دنیا جو اسلام دشمن قوتیں اتنی ہمارے اگینسٹ، بھکاری سے کوئی دشمنی رکھتا ہے؟ ابے محلے میں ایک دھوتی بنیان میں، چڈی بنیان میں، پھٹی ہوئی دھوتی میں گھوم رہا ہے، وہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، 50 روپے دے دے، 100 روپے دے دے، آپ کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے ذرا ہوشیار رہنا، اس سے دشمنی نہ کرنا، اس سے بنا کے رکھنا، اس کو محلے سے بھگا دو. کہتے ہیں بھائی یہ 2 ٹکے کا آدمی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ آپ کہو گے نا کہ میں دشمنی اپنے جیسے سے کروں نا. تو ہمارا امیج دنیا میں بھکاری، IMF سے قرضے، ڈالر یہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اس کی بیس پر ہم یہ سمجھتے ہیں بھکاری لٹے پٹے لوگ ہیں، ہم سے کوئی بھی نہیں ڈرتا، کسی کی نظر میں ہماری ویلیو نہیں ہے. لیکن جب آپ اسلام دشمن قوتوں سے پوچھو گے وہ کہیں گے یار ہم نے لیبیا کو کھڈے لائن لگا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ابھر رہا تھا، ہم نے کھڈے لائن، بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. لیبیا ابھر رہا تھا، کھڈے لائن لگا دیا. عراق نے تھوڑی سی بدماشی دکھائی، صدام حسین نے ذرا پاور بنائی، کھڈے لائن بولو لگا دی. شام میں حالات خراب کر دیے. جہاں جہاں کوئی تھوڑا سا اسٹرانگ کنٹری نظر آیا نا وہاں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. پاکستان کو سب سے زیادہ فوکس کیا انہوں نے، باہر سے بھی لڑائی، اندر سے بھی کتنے ٹکڑے، کتنے دھماکے، ادھر سے دھماکے، ادھر سے دھماکے. ہمارے کنٹری میں ہماری ریاست جو ہماری جو فورسز ہیں وہ تمام بڑے بڑے مسائل سے الحمدللہ 1000 خامیوں کے باوجود نمٹی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہمارے سائنسدانوں نے ایٹم بم بنا لیا، کسی اسلامی کنٹری کے کسی سائنٹسٹ نے ایٹم بم بولو نا نہیں بنا. لوگ انڈیا کہتے ہیں چائنا کی مدد سے بنایا ہے، تو بھائی بنا لو، دوسرے کنٹری کو بھی تم بھی چائنا سے مدد لے کے بنا لو. وہی ہو گیا. ایک آدمی کے پاس نا بائک تھی، لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ جی میں پٹرول ڈال دوں گا، بائک دے دو. تو یہ بیچارہ کہتا ہے جب پٹرول بھی ڈال رہا ہے تو بائک دے دو اس کو. تو شرم کی بات ہے نا، پٹرول بھی اپنے خرچے پہ ڈال رہا ہے. یہ دے دیتا. ہر تھوڑی دیر میں بھائی ذرا موٹر سائیکل چاہیے، پٹرول میں ڈال دوں گا. اس کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا. ایک دن ایک بندہ آیا، بھائی آپ اپنی بائک دے دیں، مجھے کام سے جانا ہے، پٹرول میں ڈال دوں گا. تو اس نے کہا کہ یہ ڈبہ لے کر آیا، اس میں پٹرول ڈال اور چلا لے. سمجھ رہی ہے بات؟ مطلب یہ تھا کہ صرف پٹرول نہیں ہوتا، انجن آئل بھی ہوتا ہے، پہیے بھی گھستے ہیں، مینٹیننس بھی ہوتی. تو اگر کوئی ملک کسی ملک کی مدد سے ایٹم بم بنا سکتا ہوتا، بہت سارے ملک بنا لیتے. ایٹم بم بنانے کے لیے سائنسدانوں میں کچھ صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. کوئی ISI جیسی کوئی خفیہ ایجنسی کا ہونا ضروری ہے. یورینیم کو ادھر سے ادھر کرنا ہے، وہاں سے یہاں لے کر آنا ہے، ادھر سے دائیں ٹن مارنا ہے، ادھر سے انڈا موڑ سے. ایسے تھوڑی یورینیم آئی ہے پاکستان میں کہ بولٹن مارکیٹ سے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے خریدی، رکشے میں بیٹھ کے انڈا موڑ پہ اتر کے بنا لی. ایسے تھوڑی ہوا ہے. کہاں کہاں سے جمع کیا ہے مواد، اور کیسے کیسے سائنسدانوں کی محنت. اس کے بعد پاکستان پہ دباؤ کتنا ڈالا گیا کہ اربوں روپے لے لو، ایٹمی دھماکہ مت کرو. یہ ہماری فورسز نے خاندانی کام کیا. ہم خربوں روپے مسترد کر دیں گے مگر ملک کے دفاع پر سمجھوتا. بھوکے ننگے اچھے ہیں مگر بم ہونا چاہیے ہمارے پاس. تو آج ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں نا، ہماری کسی بھی وجہ سے کوئی عزت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ ہم بولتے ہیں ہماری عزت ہونا شروع ہو جاتی ہے. ترکی جاؤ کوئی عزت نہیں ہے، آپ بولو ہمارے پاس بم ہے، کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے بیٹھیے. سمجھ رہی؟ تشریف لائیے. انڈیا ہمیں لتاڑتا رہتا ہے ہر صبح شام،
تم ایسے، تم چائنا سے مدد لیتے ہو، تم یوں کرتے ہو، IMF سے قرضے لیتے ہو. بہت زیادہ بولتے ہیں. ہم ایک جملہ بولتے ہیں، بم ہے ہمارے پاس. کیا ہے؟ جب انڈیا کی فورسز آ گئی تھی نا بارڈر پہ، ہم انڈیا والوں کے خلاف نہیں ہیں، انڈیا کی گورنمنٹ کے خلاف ہیں، کیونکہ انڈیا کی گورنمنٹ کی پالیسیوں سے خود انڈین بھی پریشان ہے. تو بارڈر پہ لگا دی تھی نا وہ دھماکے اور یہ وہ، ہمارے لوگوں نے کیا کہا، بم ہے دیکھ لو، بم ہے. اتنا پھڈا کرنا جتنا افورڈ کر سکے. بالکل وہی حساب ہے. ایک آدمی نے چاقو نکال کے کسی کی توند پہ رکھ دیا، جیب میں جو کچھ ہے نکال، اس نے بندوق نکال لی، بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال. تو آپ کے پاس اگر بم ہے تو الحمدللہ، ہمارے پاس بھی کیا ہے؟ ایٹم بم ہے. تو یہ ایٹم بم ہماری فورسز نے بنا لیا، ہمارے سائنسدانوں نے بنا لیا، اس کی حفاظت بھی کر لی. تو بھائی میں مانتا ہوں بہت سی چیزیں نیگیٹو ہیں، غربت، مہنگائی، چور اچکے ہم پہ اکثر مسلط رہتے ہیں، اور جو کرپشن اور جو، لیکن یار یہ سر اٹھا کے تو جی رہے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ جی رہے ہیں نا سر اٹھا کے. اور پاکستان کی بہت ساری ایسی پازیٹیو چیزیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو پاکستان ہر ایک کے سامنے بھکاری بنتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. بہت سے پاورفل کنٹری ایسے ہیں پاکستان جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. بہت سارے کنٹری ایسے ہیں، میں کنٹریوں کا نام نہیں لوں گا، خامخواہ کی دشمنی. اور بڑی اہم ترین بات، آج جو ہم عزت کے ساتھ حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس میں پاکستان کا بہت بڑا دخل ہے. سعودی عرب اگر آج بچا ہوا ہے تو اس میں بہت بڑا تعاون کس کا ہے؟ پاکستان. وہی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیغی جماعت کو، وہ فیصل آباد میں کچھ اہل حدیث تھے، سب اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے، کچھ اہل حدیث تھے فیصل آباد میں، وہ بتا رہے تھے کہ وہ تبلیغی جماعت کو بہت برا بھلا کہتے تھے. اپنے بچے جب بگڑے ہیں نا تو وہ لا کے تبلیغ والوں کے حوالے کیے کہ حضرت ان کا وقت لگوا دیں. تو جب بگڑتے ہیں تو کون آتا ہے مدد کے لیے؟ تبلیغ کے علاوہ آپشن نہیں ہے. تو آج بھی دنیا کے جتنے اسلامی کنٹری ہیں بولتے رہیں گے پاکستان ایسا، سعودی عرب بھی بول سکتا ہے، لیکن جب سعودی عرب کو آرمی چاہیے ہوتی ہے، سعودی عرب کو اپنے فوجوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، بحرین میں کوئی بغاوت ہو رہی ہے یا دنیا میں کہیں مسائل ہیں، تو سب کس کو دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو بلاؤ یار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کچھ نیگیٹو چیزوں کے ساتھ کچھ اپنی پازیٹیو سوچ بھی رکھیں. میں نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ پازیٹیو ہے، تو 14 اگست پہ تو کچھ اچھا سوچ لیں نا. کیا خیال ہے؟ آپ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہتے ہیں کہ بھائی انڈیپینڈنٹ ڈے آپ کو جو ہے نا مبارک ہو، تو کہ ابے اس ملک کی بات کرتے ہو، ایسے شروع ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں بیوہ ہو گیا یہ. تو ابے اس ملک کی بات کرتے، ابے غربت، ابے ڈالر، ابے یہ، ابے یوں. تو یار ابے تبے کے علاوہ کچھ تھوڑی سی خوشی کی بات. بس ایک چھوٹی سی بات بتا کے بھی بیان ختم کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے کیا ہوا، ایک صاحب آئے، مولانا صاحب، نکاح پڑھانے کے لیے. کسی نے مجھے بتایا نکاح میں ان کا پورا بیان طلاق کے موضوع پر، کہ طلاق ایسے دی جاتی ہے، شرعی طریقہ یہ ہے، یہ غلط طریقہ، یہ صحیح طریقہ. لوگ کہہ رہے ہیں یار دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اچھی بات کر لو یار. بیان ان کا پورا ٹھیک تھا، موقع ٹھیک. میاں بیوی کو دلہن ڈر جائے گی، پتہ نہیں میرے میاں کو کیا سکھا رہے ہو آپ. اگرچہ مولانا صاحب کی نیت اچھی تھی کہ بھائی کئی جذبات میں طلاق نہیں، لیکن یہ ابھی موقع نہیں ہے، ابھی تو خوشی کی باتیں کرو، طلاق کا ٹاپک ہٹا دو. جیسے جب میں شادی کی محفل میں جاتا ہوں نا نکاح پڑھانے، میں دوسری شادی کی بات بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ دلہن بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، وہ ابھی دوسری کی، وہ تو اس کی تو خوشیاں کرکری ہو جائیں گی. مجھے لوگ کہہ بھی رہے ہیں دوسری شادی کا ٹاپک، میں کہتا ہوں یہ موقع نہیں ہے. دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خوشیوں کی باتیں کرو، ان کی ملاپ کی بات کرو. ابھی تو یہ بتاؤ کہ تمہاری اس کی زندگی میں صرف تم ہی ہو. دولہے کو چاہیے صحرا پہ لکھ لے صرف تم، رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، آپ اپنے ماتھے پہ لکھ لو. ابھی یہ باتیں مناسب. پہلی رات کو جا کے بیگم کو کسی نے بتانا شروع کر دیا، بیگم اسلام میں 4 شادیاں ہیں. ابے پہلی رات ہے، کوئی محبت کی بات کر، کوئی جو ہے وہ تو نے پہلی رات کو تحفے میں موبائل دیا میرا بیان لگا کے، تو یہ بے موقع ہے نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابھی ان کی شادی ہو رہی ہے، دوسری شادی پر بیان کریں. میں نے کہا ابھی نہیں. پھر کہنے کب؟ میں نے کہا ابھی یہ لڑیں گے آپس میں تھوڑے دنوں بعد، ابھی تو محبت سے رہیں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر یہ لڑیں گے، پھر پھڈا کریں گے، پھر میرے پاس آئیں گے، پھر میں بولوں گا ایک اور ونس مور. اس وقت یہ صحیح لگے گا، ابھی یہ موقع نہیں ہے. ہر بات بے موقع بری ہوتی ہے. تو ہماری آزادی کا دن ہے بھائی، اچھی باتیں کر لو یار. کیا خیال ہے؟ اچھی باتیں کرو، جھنڈے لہرا لو، خوش ہو جاؤ، پاکستان زندہ باد. اس وقت بھی لوگ پھوٹے منہ سے نا غربت، ڈالر یہاں. ابے تو کھانے کو روٹی تو مل رہی ہے نا، ڈالر جہاں بھی پہنچ گیا. غریبوں کو نہیں مل رہی تو ان کو کھلاؤ جا کے، ان کی مدد کرو. تو اچھی باتیں بھی منہ سے کیا کریں نا، چہرے پہ رونق پیدا ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ پاکستان میں ٹھیک ہے کچھ چیزیں نیگیٹو ہیں، اور وہ ملک ریاست کی نہیں ہے، وہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے.
ان کمبختوں نے ہمیں برباد کیا ہوا ہے, بھکاری بنایا ہوا ہے. لیکن کنٹری ہمارا جس لوکیشن پر ہے, سارے موسم آتے ہیں یار, چاروں موسم, سردی, گرمی, خزاں, بہار. بیوٹی دیکھو پاکستان کی جو نیچرل بیوٹی ہے, آپ جاؤ ناران, کاغان, مری اور آگے گلگت کی طرف اور چترال کی طرف, ایسی میں تو دنیا میں گیا ہوں, جو گرینری یہاں کی اٹریکٹ کرتی ہے وہ دنیا میں بڑے بڑے جنگلوں میں وہ اٹریکشن نہیں ہے. ایسی خوبصورت پھل دیکھو, ہر موسم کا پھل وافر مقدار میں ہے. سردیوں میں الگ فروٹ, گرمیوں کے الگ فروٹ, خزاں بہار میں بھی فروٹ. کیسے ٹھیلے والے آم اتنے روپے کلو, رات کو ایسا لگ رہا تھا فری بانٹ رہے ہیں. اتنی مہنگائی کے باوجود بھی کتنا رسک. ایک دفعہ ایک صاحب آئے, میں ٹماٹر خرید رہا تھا, رات کو ٹماٹر کے ریٹ سستے ہو گئے بہت زیادہ, پتہ نہیں 10 روپے کلو ٹماٹر بیچ رہا تھا وہ, اور ریڑھی بھری ہوئی کہہ رہا لے لو لے لو, ایسے آوازیں مار رہے ہوتے ہیں نا, لے لو لے لو, ایسے مار رہا تھا آوازیں جیسے فری میں لے لو. میں کیا کتنے کہہ رہے 20 روپے کلو. وہ صاحب مجھے طنز مارتے ہیں, تبھی یہاں لوگ 4 شادیاں کر رہے ہیں, فری میں ٹماٹر بٹ رہا ہے. کہہ رہے ہمارے علاقے میں آؤ نا, اتنی مہنگائی ہے. کیسی سبزی منڈی میں جا کے دیکھو, دنیا کا ماحول, باہر جاؤ خشک, کھانے دیکھو, گورے یہاں کے کھانوں کے عادی ہو رہے ہیں. پشاور جائے گا چپلی کباب کھائے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. کراچی کی نہاری کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ نہاری آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. بریانی کے نام پہ مذاق ہو رہا ہے. سعودی عرب میں بریانی کے ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے, کھاؤ, آدمی کہتے ہیں یار تو کچھ اور نام رکھ دیتا ہے اس کا, بریانی کیوں کہہ رہے تو اس کو. ان کے ہاں مندی, بس مندی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مندی پہ اگر مندی آ گئی خوراک گئی. ان کے مندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, 2-4 اور ہوں گے بس. ہمارے ہاں جب آپ ہوٹل پہ جاؤ, یہ کلچر ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. زندہ قوموں کے کلچر ہوا کرتے ہیں, بدذوق لوگوں کے کلچر نہیں ہوتے. لباس ہمارے یہاں دیکھ لو, پینٹ شرٹ بھی ہے, شلوار قمیض بھی ہے, دھوتی بنیان بھی ہے, 20 قسم کے لباس ہیں. زبانیں 20 قسم کی ہیں, کلچر 20 قسم کے. اتنے کلچر, زبانیں کتنی. ہر قوم کا الگ کلچر ہے, الگ رواج ہے. مرغے لڑانے والے الگ ٹائپ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ جائز نہیں مرغے لڑانا. اور ایجوکیشن سے تعلق رکھنے, پھر دیکھو جو ملٹیپل کلچر میں رہتا ہے نا, اس کی دماغی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے. ہم نے فرقوں سے نمٹا ہے, فرقے اتنے یہاں پہ, مذہب اتنے یہاں پہ. ایک انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے 20 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. چور ٹائپ کے لوگ الگ ہیں, ایماندار الگ ہیں, اس کی مینٹل گروتھ بہت زیادہ. آپ غیر مسلم کنٹری میں جاؤ, ایک ہی زبان پورے ملک میں, کلچر سب کا ایک کلچر ہے. ہمارے یہاں کلچروں میں فرق, کھانوں میں فرق. تو پشاور جاؤ چپلی کباب اور کراچی کی نہاری, لاہوریوں کے پائے, کھجی کے پائے, سجی کے پائے, پتہ نہیں کیا کیا بھینسیں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں, سارے پائے وہ کھا گئے. تو زبان الگ ہے, کلچر الگ ہے. پھر ہمارے لوگوں میں کھلانے کا جذبہ ہے. یہ جذبہ آپ کو گوروں میں نظر نہیں آئے گا. ایسا کھلاتے ہیں نا, اوہ نہیں کھاؤ غصہ کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے گن پوائنٹ پہ ٹھوس رہے ہیں. یہ مہمان نوازی تھوڑی ملے گی آپ کو. پاؤں دباتے ہیں علماء کے. ہم تو جاتے ہیں نا کسی ایسے علاقے میں, بھائی سارے آتے ہیں مولویوں کے, علماء کے پاؤں دبا رہے ہیں. یہ محبتیں آپ کو باہر نہیں ملیں گی. علماء کی عزت, ماں باپ کی عزت, بہت ساری چیزیں جو ہماری کلچر کا حصہ ہیں. قربانی میں دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. بقرعید کی قربانی میں آپ کو کسی اور کنٹری میں بقرعید گزارنے کا یہ مزہ نہیں آئے گا جو یہاں مزہ آتا ہے. اتنے سارے مزے کی چیزیں ہیں یار. ڈالر مہنگا ہو گیا تو برداشت کر لو میرے بھائی, کیا خیال ہے, برداشت کر لو تھوڑا سا. بارش میں کرولا اگر الٹی چلنا شروع ہو گئی تو ایسے حکمرانوں کو لے آؤ کہ سیدھیاں چلا کریں. کرولا رکشے بارش میں الٹے چلتے ہیں کراچی میں نا, تو گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. تو کوئی اچھے لوگوں کو ووٹ دے دو تو انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گا. اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا واسطہ 14 اگست پہ منہ سے تھوڑی سی اچھی باتیں پھوٹ لو, ٹھیک ہے نا. 15 اگست پہ غلط باتیں کرنا دوبارہ شروع کر دینا دوبارہ سے. جیسے ہی 12 بجے 15 اگست شروع ہے پھر اوٹ پٹانگ بولو. ایک دن کے لیے کچھ تھوڑی سی اچھی باتیں کر لو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.